سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جوزہ، سٹار جیمنی۔ ہر ویڈیو کے شروع میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، اگر میں جو ہارس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے، کیونکہ ان کے حالات علیحدہ ہوں گے، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ تو اس کی مکمل تفصیل بھی میں نے آج کی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے، اینڈ میں لازمی سنیے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ہارسکوپ کی، تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بزنس مین حضرات۔ بزنس مین ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے وہ بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی اچھا ثابت ہوگا، خاص طور پر پرانے قرضوں کے معاملات کے اندر، کیونکہ جو مال ادھار دیا ہوگا اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فرق پڑے گا، یعنی وہ ادھار ملنے کے چانس آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر ادھار واپس مل جائے تو پھر معاملات ویسے ہی کاروبار کے بہتر ہو جاتے ہیں، اور نئے آرڈر انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کافی زیادہ آپ کو آئیں گے۔ چھوٹے لیول پر کام کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ درمیانہ ہوگا، برا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، برا نہیں ہوگا، پہلے یہ بتا دوں۔ مگر یہ ہے کہ درمیانہ ہوگا، درمیانے کا مطلب ہے کہ وہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بہتری آ سکتی ہے، اس میں نیچے نہیں آئے گا کام، تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے مہینہ ڈبل ہوگا تقریباً۔ اسٹار کے لوگوں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانے رہیں گے، اور کچھ لوگوں کو بہت اعلیٰ قسم کے نتائج ملیں گے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر یہ ایک ڈبل کا فگرز آ رہے ہیں اس کے نوکری پیشہ لوگوں کے۔ تو باقی پھر جو اللہ کی ذات کرم کرے گی، مگر دونوں حالات میں یا تو بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں کا مطلب اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ہر بندے کا سٹار ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کاموں کے اندر کچھ بندے علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ چیز استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہاں تو بہت اچھا ہوگا یا پھر آپ کا درمیانہ ہوگا، پر انشاءاللہ تعالیٰ برا نہیں ہوگا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے، آپ کو چاہیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بس یاد رکھیے گا کہ کامن سی بات کر رہا ہوں کہ فراڈ جو ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فراڈ سے بچیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی مناسب ہے، کوشش کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، گھر سے نکلیں، میرا مالک رزق دینے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے مہینہ درمیانہ ہے، کریں گے تو برا نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، اگر کریں گے تو مناسب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے ویسے بھی یہ محرم کا اور سفر کا مہینہ مسائل پیدا کرتا ہے، ہر کنٹری میں کرتا ہے، خاص طور پر ان کنٹریز کے اندر جن کنٹریز کے اندر محرم الحرام کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، تو وہاں پر لوگ ان محرم اور سفر کے اندر رشتہ نہیں کرتے زیادہ تر، تو اس وجہ سے آپ کی اس چیز پر اثر بہت زیادہ پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، خالی آپ پر نہیں، ہر سٹار پر پڑے گا، ہر قسم کے لوگوں پر پڑے گا، کیونکہ لوگ رشتہ ہی نہیں زیادہ تر ان دنوں کے اندر کرتے، تو اس لیے اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، ورنہ اوورال آپ کا جو معاملات ہیں وہ درمیانے سے ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں، رشتہ ہونے کے چانس درمیانے ہیں، اگر ہوں گے تو رشتہ داروں کے اندر ہی ہونے کے چانس ہے، رشتہ داروں کے باہر ہونے کے چانس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بات کرتے ہیں جو لو کرتے ہیں، لو میرج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ کافی غیر مناسب ہے۔ آپ کے جو پارٹنر ہے اس کو خاص طور پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک نشانی بتانے لگا ہوں کہ اچانک اگر رویہ ایسا چینج ہو کہ جو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے پارٹنر کے اوپر جادو کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے۔ آپ کو یہ چیز کی ذرا احتیاط کرنی ہوگی، اس کے بعد ذرا یہ مہینہ خاموشی سے گزارنا ہوگا،
کیونکہ جادو والا مریض بہت الٹی اور عجیب و غریب قسم کی بات کرتا ہے جو برداشت میں نہیں ہوتی اور اینڈ میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس چیز سے آپ کو یہ پرابلم بنے گی. ہاں یہ بتا دوں کہ اس مہینے کے اندر آپ کے یہ پرابلم کافی زیادہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک آپ اس کا کوئی علاج نہ کروائیں. تو اس کا اوورآل میں بتا دوں کہ چھوڑ کے جانے کے چانس کافی زیادہ ہیں صرف جادو کی وجہ سے. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت مناسب ہے. صرف آپ کے لیے نہیں 12 کے 12 سٹارز کے اوپر اس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بس ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنا علاج شروع کروائیں. جہاں سے مرضی کروائیں، ڈاکٹری کروائیں، دم کا کروائیں، جہاں سے مرضی کروائیں، بس فوری طور پر علاج شروع کروائیں. کیونکہ اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں، ایسی کوئی بیماری نہیں جس بیماری کا علاج ہی مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ہونا ہے، تو پھر بچے اس مہینے انشاءاللہ تعالی میرا مالک کرم کرے گا حمل ضرور ہوگا. باقی اگر آپ علاج شروع کروائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اس مہینے حمل نہیں ہوگا، مگر 2 سے 3 مہینے جو اس دوائی کا کورس ہوگا اس دوائی کے اثر آپ پر پڑنا شروع ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں دوسرے تیسرے مہینے جا کر حمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوائی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. بات کرتے ہیں جی جو لڑکیاں لڑکے بچے ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ کافی ٹھیک رہے گا. بس نظر بد کی وجہ سے کچھ معاملات ہوں گے تو اس کے لیے میں اکثر جو صدقہ بتاتا ہوں وہ آپ نے یعنی ایک انڈا لے کر 7 بار 7 سے وار کر وہ پھینکیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کہیں پر بھی پھینک سکتے ہیں، کرم کرے گی انشاءاللہ اللہ کی ذات. دوسرا یا سلاموں یا علیموں کا ورد پڑھائی کرنے والے بچوں کے لیے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہا کریں. گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں وہ درمیانے سے بہتر ہوں گے، یعنی بہت بہتر بھی نہیں ہوں گے اور درمیانے بھی نہیں ہوں گے، درمیانے سے کچھ بہتر ہوں گے. یعنی پورا مہینہ جو ہے وہ گھر کے اندر خوشیاں سی رہیں گی، کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی مہینہ آپ کا یہ اچھا ہوگا. اور جتنا اچھا گھر کا ماحول ہوگا اتنا زیادہ ہی آپ کا کاروبار چلے گا. تو اب جو میں سب سے اہم ضروری باتیں بتانے والا ہوں غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد آپ کی پڑھائی اور صدقہ. ستمبر، محرم اور سفر ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا غنیو 301 بار، یا برو 190 بار. یہ مرد حضرات کے لیے. اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا توابو 230 بار، یا مقسطو 290 بار. یہ آپ کی پڑھائی تھی. اب صدقہ آپ نے 3 دن لگاتار انڈے کا صدقہ دینا ہے. ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی چورستے میں، کسی گزرنے والی جگہ میں یا گلی میں پھینک دینا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. اگر آپ یہ میری ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد یعنی کہ پہلی دوسری تیسری تاریخ گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ منگل والے دن کرنا ہے. ہر منگل والے دن 1 انڈا آپ نے پھر پھینکنا ہے. یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.